فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ ہے صلہ، لباس سلا ہوا ہے یا لباس سلا ہوا نہیں ہے، سین سے صلہ۔ ایک لفظ ہے صاد سے صلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ کیا صلہ دیا آپ نے مجھے، کیا بدلہ دیا، صلہ۔ تو ایک صاد سے صلہ ہے، ایک سین سے صلہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے دیا، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے کوئی تحفہ دیا مجھے، میں نے آپ کو کوئی تحفہ دیا۔ ایک وہی دیا جو جلایا جاتا ہے۔ یہ باتیں محفوظ ہو گئی؟ اب سنیے گا جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، واہ، بھائی جو پہنچ گئے ان کو سلام۔ تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ ہی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں۔ اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں۔ بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں۔ علی ولی کی محبت میں موت آ جائے، علی ولی کی محبت میں موت آ جائے، مزہ یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ بزرگ گرامی، 3 دن سے برداشت کر رہا تھا۔ آج میں نے کہا کہ اس کو ان ایڈریس نہ چھوڑا جائے، اس مسئلے کو جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کسی کا ماتم منایا جا رہا ہے۔ آج تو حد ہو گئی۔ ایک پوسٹ ملی مجھے، He was killed in sujud because nobody killed in battle۔ انہیں سجدے میں اس لیے شہید کیا گیا کہ کوئی ان کو جنگ میں نہیں مار سکتا تھا۔ بھائی یہ علی کی فضیلت تھی، چرا لیا آپ نے۔ سجدے میں یا علی شہید ہوئے ہیں یا حسین شہید ہوئے ہیں۔ پھر ایک نے لکھا، ایک نے پوسٹ کی کہ وہ 40 دن تک پیاسے رہے۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خصوصیت اونٹ والی ان میں کہاں سے آ گئی۔
کہنے واہ 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 انسان 3 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں رہ سکتا۔ کیا کہنے واہ 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 ہاں اونٹ رہ سکتا ہے 3 دن سے زیادہ پیاسا۔ پھر ایک نے لکھا کہ بڑی اراضی 1.5 لاکھ مربع میل کی اراضی کے بادشاہ وہ مٹی پر پتھر کا تکیہ لگا کر سو جایا کرتے تھے، تو باغ کس کا تھا؟ وہ جہاں تکیہ لگا کر سو رہے تھے وہ باغ کس کا کھا کے بیٹھے تھے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ بازان اکرامی یہ باتیں اور دور تک جائیں گی، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ محبت حسین کو کم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکیں گے کریں گے۔ کچھ عرصے بعد ان کا ماتم بھی ہو جائے گا۔ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ 29 ذوالحجہ سے 5 محرم تک میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پوسٹیں یہی چل رہی ہیں، یہی دیکھ رہا ہوں میں 4 محرم تک یہی پوسٹیں چل رہی ہیں۔ تو حضور آپ کے یہاں تو سوگ زیادہ نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہیں یوں غم نہیں کرتے، آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا تھا سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ سلامت رہے آپ کی سزائیں، سلامت رہے۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بازان اکرامی یہ فضائل کو چرانے کی پرانی عادت ہے، اور آج میں نے انشاءاللہ جو آیت پیش کی ہے، کچھ ظاہر ہے کہ تاخیر ہو گئی، بارش شدید ہوئی، لیکن آپ مومنین کی کثرت یہ بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کل بھی یزید ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، موسم کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہو، گھر میں چولہا جلے نہ جلے، حسین کا ذکر کرنا ہے۔ خطیب مختصر پڑھے یا خطیب طولانی پڑھے، آپ نے کچھ آنسو حسین ابن علی کی بارگاہ میں بہانے ہیں، کچھ فضائل اپنی جھولی میں بھر کے لے جانے ہیں۔ بازان اکرامی تو کچھ فضائل کے جملے سن لیجئے، کچھ مصائب کے بول سن لیجئے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج ایک مختلف آیت پیش کی، چونکہ ہم اس بات کو عنوان میں اسٹیبلش کر چکے کہ ابراہیم جس امامت تک سفر کر کے پہنچے وہ امامت ازل سے رسول اللہ کے خاندان میں تھی۔ یعنی جس امامت کے لیے ابراہیم نے اتنی محنتیں کی وہ امامت ان کے گھر کے اندر ہوا کرتی ہے، پہلے سے اہل بیت کے گھر کے اندر۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یاسین قرآن کا مشہور معروف سورہ، اور آیت کا نشان 12۔ مکمل آیت نہیں پڑھی میں نے، جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے اتنا حصہ پڑھا ہے۔ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو، وَقُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین کے اندر احصاء کر لیا ہے، یعنی ہر چیز امام مبین کے اندر موجود ہے۔ اب بعض نے اس کا ترجمہ یہ لیا کہ اس سے مراد کتاب مبین ہے، ٹھیک ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن نے کہا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو اگر یہ 2 آیتیں میں نے پیش کی، اب نتیجہ دے رہا ہوں، توجہ سنیے گا۔
اگر امام مبین وہی تھی جو کتاب مبین تھی تو تکرار کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن تو کہہ چکا نا لا ردبن ولا یابسن، کوئی تر ایسا نہیں ہے، ولا یابسن کوئی خشکی ایسی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، جو ہم نے کتاب مبین میں بیان نہ کر دی ہو۔ تو پھر الگ سے کیوں کہہ رہا ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین؟ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں بند کیا۔ تکرار عیب ہوا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے آپ بات کو۔ کلام میں تکرار، انسان کے کلام میں تو تکرار ہو سکتی ہے، لیکن خالق کے کلام میں اگر تکرار ہو تو مختلف معنی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ذکر ہوا 31 مرتبہ ذکر ہوا، 31 مرتبہ۔ تکرار تو عیب ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، بار بار دہرانا۔ کیا خالق کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے؟ جو الفاظ اور زبان اور بیان کا خالق، وہ تکرار کیوں کر رہا ہے؟ اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تکرار، لیکن میں ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا کیا ہے تو اس کا جواب تو دیتا چلوں۔ اسی طرح دوسری مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر سورے سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے تکرار ہوا۔ تو تکرار کیوں ہوا؟ مولا رضا نے، توجہ جانب، مولا رضا نے 31 الگ الگ تفسیر بیان کی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی۔ 31 الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر جو واضح ہے وہ بیان کر دوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو کما ہے نا، کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیسٹوں میں سنتے ہیں آپ، بسوں میں جب سورہ بج رہا ہوتا ہے تو سنتے ہیں آپ، اے گروہ جن و انس، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، یہی کیا جاتا ہے۔ کما سے مراد گروہ جن و انس لیا جاتا ہے۔ مولا رضا نے کہا جی نہیں، راوی سے کہا، بہت طویل روایت ہے، روایت میں پیش نہیں کر رہا، بہت واضح روایت ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ مولا رضا نے جملہ کہا، مولا نے کہا کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم دونوں کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، اس سے گروہ جن و انس مراد نہیں ہے، ان سے وہ دونوں مراد ہیں کہ جنہوں نے نعمتوں کا انکار کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو سے مراد حسن تھے، مرجان سے مراد حسین تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین کا ذکر ہو اور ان کے دشمنوں کا ذکر نہ ہو؟ بات پہنچی؟ لہٰذا یہ جو تکرار ہوتی ہے، تکرار کا ایک نیا مطلب ہوا کرتا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں، تو اتنا طے ہو گیا کہ کتاب مبین اور ہے، امام مبین اور ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ امام مبین ہے کون؟ ہے کون امام مبین؟ تو آ جائیے میں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، اور یہ روایت شبلی نعمانی نے لکھی ہے، لہذا اہل سنت کے بہت بڑے تاریخ دان مورخ ہیں، تو مجھے عار نہیں ہے نام لینے میں، کہ حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ آیا توریت ہے، فرمایا کہ تشریف رکھیے۔ مسجد میں سوال کیا، مسجد نبوی میں، یہ امام مبین کون ہے؟ آیا اس سے مراد ہر چیز ہم نے امام مبین میں بند کر دی، فرمایا تشریف رکھیے، بتاتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ہوئی، حضرت ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور پھر سوال کیا، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا انجیل ہے؟ فرمایا تشریف رکھیے، بتاتا ہوں۔
پھر کچھ دیر گزری، پھر حضرت کھڑے ہو گئے، پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس سے مراد زبور ہے؟ فرمایا تشریف رکھیے بتا دیتا ہوں۔ پھر چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے؟ فرمایا کہ تشریف رکھیے بتاتا ہوں۔ فدخل علی فی المسجد، علی مسجد میں داخل ہوئے، کھڑے ہو جائیے، سوال دہرائیے۔ کہا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ کہا وہ جو مسجد کے دروازے سے آ رہا ہے، وہ جو مسجد کے دروازے سے آ رہا ہے وہ امام مبین ہے۔ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا، ہر چیز علی سے مل جائے گی تمہیں۔ بازان گرامی، آج مجھے اس بات پر عرض کرنی تھی کہ کس طرح سے روایات کو فیبریکیٹ کیا گیا، جو میں نے ابتدا میں بات کی۔ باتیں بہت ساری تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اگلی مجلس میں بھی آپ کو لے جانا، آپ نے جانا ہے، اور ہر جگہ ظاہر ہے کہ ذکر اب عبداللہ حسین ہو رہا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات پڑھ محمد و آل محمد، تذکرہ کم کیا جاتا ہے، لیکن ایسے ایسے مناظرے مولا تقی کے ہیں کہ انسان اسے سنے اور پڑھے تو دنگ رہ جائے کہ کیا کہنے ہمارے مولا کے۔ اب سنیے جو میں آپ کے خدمت میں مناظرہ پیش کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ ایک ایک شخص کے لیے کام کا ہے۔ یحییٰ ابن اقسم قاضی القضات، قاضی القضات کہتے ہیں چیف جسٹس کو، اس نے امام کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ یا رسول فرزند رسول، ہمیں کچھ احادیث اللہ کے رسول کی چیک کروانی ہے۔ اب پڑی نا ضرورت، اہل بیت ہی تو بتائیں گے نا کہ یہ رسول نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اب اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ مامون کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں رسول کے بال لے کر آیا ہوں علی جناب کی بارگاہ میں تحفے کے لیے، رسول اللہ کے بال لے کر آیا ہوں۔ آج بھی ہمارے کراچی میں زیارت کروائی جاتی ہے منہ مبارک کے نام سے، بال اتنا قیمتی ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ 7 بال میں لے کر آیا ہوں علی جناب کی خدمت میں۔ مامون نے کہا کہ ہدیہ بتاؤ۔ کہا کہ ایک بال کے 1,00,000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کے سکوں کو، 1,00,000 دینار ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، بڑی اماؤنٹ ہے۔ خیر اس کو کون سا اپنے پاس سے دینا تھا، چرایا ہوا مال تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں رسول کے بال یہ خرید لوں گا۔ 7,00,000 دینار کے بال اس نے خرید لیے، 7 بال خرید لیے۔ اب خرید تو لیے، لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ یہ رسول کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا، کہا فرزند رسول یہ بال میں نے خریدے ہیں، آپ اسے ان میں سے بتائیے کہ یہ سچے ہیں، کھرے ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا نے 3 ایک طرف کیے، 4 ایک طرف کیے، کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، بالوں کی بات کر رہا ہوں، میں بالوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہا یہ 3 اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، کہا یہ 4 بال اللہ کے رسول کے ہیں۔ کہا آپ دلیل بھی دے دیجئے۔ کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر آگ میں ڈالا جائے اور بال جل جائے تو بال رسول کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور اگر آگ بجھ جائے اور بال دمکنے لگے، چمکنے لگے تو یہ بال رسول اللہ کا بال ہے۔
اس لیے کہ نبی کے بال پر آگ حرام ہوا کرتی ہے۔ ہارون نے کہا، مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک انگیٹھی منگائی، 3 بالوں کو پہلے ڈالا، جل کے ختم ہو گئے، 4 بالوں کو ایک ساتھ ڈالا، آگ بجھ گئی، سونے کی مانند دمکنے لگے۔ مولا نے کہا یہی حقیقت ہے اور یہی اللہ کے رسول کے سچے بال ہیں۔ تو جس کے بال کا یہ عالم ہو، اس کی آل کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے بال کا یہ حال ہے، اس کی آل کا کیا حال ہوگا؟ امام ابو حنیفہ، اب وہ بات سے بات نکل رہی ہے، امام ابو حنیفہ آئے مسئلہ پوچھنے۔ اچھا، ان کا بھی قول ہے، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے۔ 2 سال امام جعفر صادق کے پاس پڑھا، فقہ میں امام بن گئے۔ 8 سال تو میں نے پڑھا ہے۔ نعمان بن ثابت کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کے پاس نہ گزارتا لہلک نعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ہم یہی سمجھا رہے، آپ کے بزرگ بھی یہی کہتے تھے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگ بھی یہی کہتے تھے، آپ کو بھی یہی کہنا پڑے گا۔ بس امام ابو حنیفہ آئے، آنے کے بعد دق الباب کیا اور مولا سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ 35 ایئرز کے تھے اس وقت مولا جعفر صادق، جوانی کا عالم، خوبصورت چہرہ۔ جب دق الباب کیا تو غلام نے کہا کہ آپ انتظار فرمائیے، مولا آتے ہیں۔ مولا جب باہر تشریف لائے تو ہاتھ میں عصا تھا، مولا جب باہر تشریف لائے تو ہاتھ میں عصا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے دریافت کیا کہ فرزند رسول، آپ کا تو کبر سنی نہیں ہے، بوڑھے تو نہیں ہیں آپ، اور کیا کوئی ضعف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری جس کی وجہ سے آج آپ نے عصا ہاتھ میں لیا ہوا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ عصا رسول کا عصا ہے، میں نے تبرکن ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اچھا میری طرف دیکھیے گا، امام نے جو عصا لیا ہوا تھا نا، وہ اس طرح سے تھا، ابا اس کے اوپر آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول ابا ہٹائیے، میں عصا رسول کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام نے اسی عصا سے اسے پیچھے کیا، کہنے لگے عجیب شخص ہے، وہ لکڑی جو نسبت ہو جائے رسول اللہ سے اس کو بوسہ دینے کی بات کرتا ہے۔ ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہاں بوسہ دینے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بھائی پیشانی پہ بوسہ دینے کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہے تیری معرفت، یہ ہے معرفت کا عالم۔ تو بس میں، وقت ہے 5 منٹ رہ گئے، پڑھیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں امام محمد تقی کا، بس میں پڑھ کے تمام کرتا ہوں، آج کچھ 5 منٹ 7 منٹ اوپر لوں گا آپ کے۔ امام محمد تقی کو بلایا گیا اور کہا کہ فرزند رسول احادیث رسول چیک کروانی ہے۔ کہا بسم اللہ۔ کہا پہلی حدیث رسول اللہ نے کیا، اس سے سوال کیا، قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم نے بھرے دربار میں امام محمد تقی سے سوال کیا، سنیے گا کیا سوال کیا۔ کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، یہ واقعہ پہلے روایت پیش کی، پھر پوچھ رہا ہے مولا سے کہ مولا بتائیے صحیح ہے یا نہیں۔ کہا ایک دن اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور ایک بڑے صاحب بھی ان کے برابر میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ان اللہ یقرئ السلام،
اللہ آپ پر سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول اللہ آپ پر سلام پیش کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ذرا، نام تو ہے تاریخ میں نام نہیں لے رہا، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ راضی ہیں اللہ سے یا نہیں ہیں؟ اللہ تو ان سے راضی ہے، کیا یہ بھی راضی ہیں اللہ سے یا نہیں راضی ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول کا کام کیا ہے، میں نام تو نہیں لے رہا کہ کس نے کام کیا یہ، لیکن کس لیول کا کام ہوا دور بنو امیہ میں۔ امام محمد تقی سے پوچھا مولا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کیا کہنے ان صاحب کے، مجھے مولا نے کہا قول رسول یاد ہے، قول رسول یہ ہے کہ میری حدیثوں کو پرکھنے کا معیار قرآن کریم ہے، اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ دے مارو۔ کہا کیا یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے؟ کہا میں آیت پڑھ لیتا ہوں، فیصلہ تو کر لینا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں لوگوں کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں، جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو وہ پچھوایا نہیں کرتا۔ کہا اچھا یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے پھر۔ کہا دوسری حدیث؟ کہا پوچھو۔ کہا رسول اللہ نے یہ فرمایا ایک دن کہ فلاں اور فلاں جبرائیل و میکائیل کی مانند ہیں۔ فرزند رسول کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کی شان بہت بلند ہوگی، یہ حدیث تمہیں بہت مبارک، مجھے صرف اتنا بتا دو کیا جبرائیل و میکائیل کبھی مشرک رہے تھے یا رسول کو نسبت دینا بھی نہیں آتی تھی؟ بھائی کیا رسول اللہ کو نسبت دینا بھی نہیں آتی تھی یا جبرائیل و میکائیل پہلے مشرک رہے تھے پھر مسلمان ہوئے تھے؟ اس نے کہا اچھا یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو پھر ایک اور حدیث پیش کی۔ کا حدیث یہ ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، حدیث یہ ہے۔ یہ دیکھیں امام محمد تقی سے چیک کروائیے، میں تو کچھ نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، اور جو حوالہ مجلس کے بعد مانگنا چاہے تو میں بالکل حاضر ہوں، یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ 10 محرم تک۔ تو مولا سے کہا کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مولا نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تو بڑھاپے کو عزیز رکھتا ہے یا جوانی کو؟ اس نے کہا جوانی کو۔ امام نے کہا بڑھاپا عیب ہے یا جوانی عیب ہے؟ اس نے کہا بڑھاپا عیب ہے، انسان کے اعضاء و جوارے، کان صحیح کام نہیں کرتے، آنکھ صحیح کام نہیں کرتی، ہاتھ میں راشا آ جاتا ہے، بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا مولا بڑھاپا عیب ہے۔ امام نے کہا مجھے یہ بتا کہ کیا جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا؟ کیوں؟ کیا جنت میں کوئی عیب ہوگا؟ ابھی تو نے اقرار کیا کہ بڑھاپا عیب ہے، اب مجھے یہ بتا کہ کیا جنت میں کوئی عیب ہوگا؟ اس نے کہا نہیں جنت میں کوئی عیب تو نہیں ہوگا۔ کہا تو بس معاملہ واضح ہے، بڑھاپا عیب ہے، جنت میں کوئی عیب ہوگا نہیں، اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر بوڑھا جوان کر کے بھیجا جائے گا۔ پھر امام نے کہا کہ ہاں جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں کے سردار ہوں تو الگ بات ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جہاں بوڑھے ہوں وہاں کے سردار ہوں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جنت میں تو بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں تو صرف جوانی عروج کرے گی اور راج کرے گی۔ احادیثیں بہت ہیں لیکن میں بس اتنا پڑھوں کہ جتنا عوام سن سکے۔
ایک اور حدیث آخری کا فرزند رسول آخری حدیث پیش کر دیتے ہیں، آپ اسے بتا دیجئے، شاید یہ صحیح نکل آ جائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جنت میں جو روشنی ہوگی نا وہ فلاں کے نور سے روشن ہوگی۔ جنت میں جو روشنی ہوگی وہ قاتل سیدہ کا نام لیا اور کہا کہ اس کے نور سے روشن ہوگی۔ امام نے کہا کہ کیا کہنے، سبحان اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جنت میں سارے انبیاء ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں سارے انبیاء ہوں گے۔ کہا کہ کیا سارے انبیاء کے سارے اوصیاء ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں سارے انبیاء کے سارے اوصیاء ہوں گے۔ کہا واہ سبحان اللہ، انبیاء کے نور سے تو جنت روشن نہ ہو، ان کے نور سے ہو جائے۔ یعنی محمد مصطفیٰ کے نور سے روشن نہیں ہو رہی جنت، ان کے نور سے جنت روشن ہو رہی ہے۔ کہ کوئی عقل کی بات تو کرو، کوئی چرانے میں عقل تو استعمال کر لو۔ بس گرامی، یہ کام کب ہوا انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ یہ ساری چیزیں کس دور میں ہوئیں اور کیوں ہوئیں۔ کیوں ہوئی تو واضح ہے، علی و حسین کے اتنے فضائل تھے، علی و حسن و حسین کے اتنے فضائل تھے کہ اب لازمی کسی کو بڑھانے کے لیے کچھ اس جیسا بنانا تھا۔ چلیں وہ جو حدیث میں نے چھوڑ دی یہاں پر، 2 محرم کی جو مجلس پڑھی تھی وہ میں یہاں بھی پڑھ دیتا ہوں، کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ مولا حدیث رسول یوں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں، فلاں اس کا دروازہ ہے۔ امام محمد تقی سے پوچھا مولا بیان کیجئے کیا یہ حدیث یوں ہی ہے یا نہیں ہے؟ امام کہنے لگے کیا کہنے، سبحان اللہ، مجھے اتنا بتاؤ وہ کون سا شہر ہے جس کی چھت ہوتی ہے، اور وہ کون سا شہر ہے جس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اور پرنالہ ہونے میں کون سی فضیلت ہوتی ہے؟ بھائی شہر کے دروازے تو ہوتے ہیں، داخلی دروازے تو آج بھی ہوتے ہیں، ٹول پلازا آپ کراس کر کے آتے ہیں نا، یہ داخلی دروازہ ہے۔ اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، پہلے علی کے پاس جاؤ پھر مجھ تک آنا۔ یہ دروازے کود کود کے چور آیا کرتے ہیں، دروازے کود کے چور ہی آیا کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ سارا ماجرا اس بات کے لیے تھا کہ یہ ایک راہ فراہم کی گئی ہے کربلا کے لیے، اس کی جڑیں یہی ہیں، کربلا کی جڑیں یہی ہیں۔ یہ نہ سمجھیے، بس اب موقع نہیں ہے اس پہ مزید بات کرنے کا، لیکن یہ سلوگن صحیح نہیں ہے کہ سب رضی اللہ۔ کیوں؟ سورہ منافقون پھر کس کے لیے اترا؟ سب رضی اللہ دور رسالت میں اگر تھے تو یہ سورہ منافقون اور سورہ کافرون کس کے لیے اترا تھا؟ تو کوئی منافق تو تھا نا، اور کوئی کافر تو تھا نا۔ نام ہم نہیں لے رہے، نام آپ خود تلاش کیجئے، ہم نہیں مشخص کر رہے، لیکن ان دونوں سوروں کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک رضی اللہ نہیں تھا بس میں رسالت میں بیٹھنے والا۔ یہ روٹ ہیں، روٹ کاز ہیں یہ اس بات کی جو کربلا ہوئی ہے۔ جب آخری، میں منزل مسائل پر نہیں ہوں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، شاید یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے،
جب آخری ضرب شمر لگا رہا تھا نا تو امام حسین کا جملہ ہے اے خدا گواہ رہنا میرا قاتل فلاں فلاں ہے. ماں سے ظلم شروع ہوا ہے. بیٹھتے تھے بزم رسالت میں اس لیے کہ پھر یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے کہ کیوں بیٹھتے تھے اور کیا. بزن گرامی حسین ابن علی کے بڑے خاص کچھ لوگ تھے جو کربلا کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ بھی سلوگن صحیح نہیں ہے کہ دور حاضر کی کربلا ایک ہی تھی بھائی, ایک ہی کربلا تھی. وہ حسین نے بپا کر دی دور حاضر کا حسین, دور حاضر کا یزید. یہ ساری باتیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. حسین ابن علی نے اپنے خاص ساتھی کو خط لکھا. کیوں خط لکھا؟ جیسے ہی لشکر کی آواز آتی تھی نا اللہ اکبر, 1000 کا جب دستہ آتا تھا اور وہ تکبیر بلند کرتا تھا تو کیسی آواز آئے گی؟ تو سیدہ زینب سوال کرتی تھی, شہزادی زینب, بھیا کیا کوئی ہمارا ناصر آیا؟ امام کہتے تھے نہیں, سامنے والوں کی فوج کا دستہ آیا, ہمارے قاتلوں میں اضافہ ہو گیا. پھر کوئی 1000 کا دستہ, کوئی 100 کا دستہ, کوئی 500 کا دستہ آتا تھا. بی بی بار بار سوال کرتی تھی. 9 محرم کو بی بی نے کہا کہ 8 محرم کو بی بی نے کہا کہ بھیا کوئی آپ کا ناصر نہیں ہے, کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے, آپ کے بچپن کا دوست کوئی نہیں ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہے. خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو کوفہ, حسین کربلا میں گر چکے ہیں. خط لکھا 2 جملے, قربان جاؤں حبیب کی معرفت پر. من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے رجل فقیہ, ایک مرد فقیہ کے لیے. انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ, حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری رسول اللہ سے کیا ہے. فلا تبخل علینا بنفسک, ہمارے معاملے میں بخل سے کام مت لیجئے گا. یجازی کا جدی رسول اللہ, آپ کو ہمارے جد رسول اللہ اجر دیں گے. 2 جملے لکھیں. ہمارے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیجئے گا, کنجوسی سے کام نہیں لیجئے گا. خط آیا, حبیب لقمہ کھا رہے تھے, کھانا تناول فرما رہے تھے. دستہ کوئی, حبیب نے بیٹھے بیٹھے کہا من فی الدار, دروازے پر کون ہے؟ من فی الباب. اس سے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمہ وہیں چھوڑا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, حسین نے مجھے یاد کیا, ضرور کوئی پریشانی ہے. حبیب کو یہ تو معلوم تھا کہ کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں اور حسین یہاں آ رہے ہیں, لیکن معلوم نہیں تھا کہ راستے میں گھیرے جا چکے ہیں. حبیب نے دروازے پر پہنچے, پہلے قاصد کے ہاتھ کو چوما, کہا تو حسین کا قاصد ہے. خط کو پڑھا, آنکھوں سے لگایا, اپنے غلام کو بلایا. زوجہ ساتھ بیٹھی ہیں دسترخوان پہ, انتظار کر رہی ہیں. غلام کو بلایا, کہا غلام گھوڑا لے کے شہر سے باہر چلا جا, میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں. حسین ابن علی کی مدد کے لیے جانا ہے کربلا. غلام جو ہے وہ چلا گیا. کوفہ سے باہر حالات صحیح نہیں تھے. حبیب اندر آئے. زوجہ نے کہا کیا بات ہے حبیب, کافی دیر لگ گئی. کہاں حسین کا قاصد آیا تھا. کہا پھر کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا حسین تنہا رہ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں حبیب میری مدد کو آؤ. اب حبیب دیکھنا چاہتے تھے کہ زوجہ کیسی ہے. کہا پھر حبیب آپ نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی حبیب
اپنی تلوار مجھے دے دیجئے اور میری چوڑیاں آپ پہن لیجئے، میرے کنگن آپ پہن لیجئے، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ ارے زہرا کا لال پریشانی میں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں۔ حبیب سوچنے کا وقت نہیں ہے، کہ بس میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ یہ مکالمہ ہوا نا، اور حبیب اب نکلے۔ حبیب جیسے ہی نکلے اور کوفہ کے باہر ظاہر ہے کہ پیدل پیدل پہنچنا تھا، غلام تو گھوڑے پر پہنچا تھا۔ تو جب پہنچے تقریباً رات ہونے والی تھی، غلام کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ حبیب قریب گئے نا تو دیکھا غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے اگر میرا مالک نہ آیا نا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ حبیب نے کہا اے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو حسین کا اتنا وفادار ہے، مجھے نہیں معلوم تھا تیرے دل میں اتنی محبت حسین ابن علی کی۔ کہا آقا اب کیسی آزادی، اب تو کربلا لے کے چلیے گا۔ جیسے ہی 9 محرم کو حبیب پہنچے نا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی خیام حسینی میں صدا بلند ہوئی نا، میں زائد جنگ نہیں پڑھوں گا، آپ رو چکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس گریہ ہو چکا۔ جیسے خیام حسینی میں اللہ اکبر کی صدا آئی نا، امام حسین نے کہا عباس ہمارا مہمان آ گیا، عباس استقبال کرو۔ کہا چچا حبیب آئیے تشریف لائیے۔ جیسے ہی صدا بلند ہوئی نا، جناب زینب نے امام حسین کو پکارا۔ امام حسین سے کہا بھیا کون آیا ہے؟ صدا بلند کی ہے تکبیر کی، ہمارا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے ہماری نصرت کے لیے۔ بی بی نے کہا میرا سلام کہیے گا۔ امام حسین نے حبیب سے کہا آخری جملہ، جو رو سکے رو لے اپنے مقدر کا۔ امام حسین نے حبیب سے کہا حبیب میری بہن شہزادی جناب زینب تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی زمین سے اپنے سر پر ڈالی اور سر کو پیٹنا شروع کیا۔ ہائے غریب حسین، شہزادی غلام زادوں کو سلام کر رہی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔